جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے گھر گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اے حسین کے ماننے والو، اے حسین کے چاہنے والو، تمہارے ایمان کو یہ کیسے گوارا ہو جاتا ہے، تمہاری محبت کو یہ کیسے گوارا ہو جاتا ہے کہ میرا حسین جس دن شہید ہوا تھا اس دن تم ماتم کرو، یہ کیسی محبت کا اظہار ہے۔ اے لوگو ذرا کان کھول کے سن لو، ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی تم امام حسین سے محبت کرتے ہو؟ اگر تم امام حسین سے محبت کرتے ہو تو محبت کا اظہار بھی کیا کرو، مگر اظہار محبت ایسے نہیں ہونا ہوتا ہے جیسے کہ تم کرتے ہو ڈھول بجا کر، اپنے سینوں کو پیٹ کر تم کرتے ہو، یہ تو غیروں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تم واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہو تو ذرا کان کھول کے سن لو، اس دن تم قرآن کی تلاوت کرو، روزہ رکھو، لنگر لٹاؤ، میرے حسین کے نام سے صدقہ و خیرات کر دو، کسی یتیم و بیوہ کی مدد کر دو، یہ اظہار محبت ہے۔ میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اگر میلاد مبارکہ کو لاؤڈ اسپیکر سے کرتے ہیں یا اس کا آواز اگر اس کے گھر تک جاتا ہے تو ہمارے بستی کے بزرگ کہتے ہیں کہ فلاں انسان بیمار ہے، تم اپنے لاؤڈ اسپیکر کا آواز کو کم کر لو کیونکہ مسلمان بیمار ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ ایک بیمار ہے اور تم اتنی آواز سے میلاد مبارکہ کر رہے ہو یا نعت شریف بجا رہے ہو یا تقریر بجا رہے ہو کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بیمار ہے؟ تمہیں کیسے گوارا ہو جاتا ہے کہ تمہارا ایک مسلمان بھائی بیمار ہے اور تم اتنی آواز سے لاؤڈ اسپیکر کو بجا رہے ہو؟ اس کی آواز کو کم کر لو۔ اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پورے گاؤں میں سناٹا کر ہو جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ باجا بالکل بند کر دیں۔ اگر میلاد ہودیوں کا میلاد جلدی ختم کر دیں کہ فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے، ایک عام آدمی بیمار ہو جائے تو لاؤڈ اسپیکر کا آواز بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کا آواز لاؤڈ اسپیکر ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اور جس کا انتقال ہو جاتا ہے دوسری سال جب ایک سال عید آتی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے عید پر نئے کپڑے کیوں نہ پہنے ہیں؟ تو تم کہتے ہو کہ غمی کی عید ہے، ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، ہمارے غمی کی عید ہے، اس لیے ہم نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ ہم کیسے نئے کپڑے پہن لیں جو ہمارے گھر میں نئی پہلی عید ہے، غمی کی عید ہے، اس لیے ہم نے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، جب عام انسان کے بیماری لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جاتا ہے، گانا بجانا بند کر دیا جاتا ہے، ایک عام انسان کی بیماری پر ایک عام انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو میلاد مبارکہ کا لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جاتا ہے، جلسے میلاد کے اسپیکر کو بند کر دیا جاتا ہے، اور تم اب اگر عام انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور تمہارے گھر پہلی عید آتی ہے اس کو غمی کی عید کہتے ہو اور نئے کپڑے نہیں پہنتے ہو۔ مگر ذرا یہ تم بتاؤ، میرا امام حسین جس دن شہید ہوئے تھے اس دن 10ویں محرم کو آپ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہو، اپنے بیٹیوں کو نئے کپڑے پہناتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر فرضی کربلا میں گھمانے کے لیے لے جاتے ہو۔ تمہاری غیرت ایمان کہاں چلی گئی ہے؟ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ اس دن تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جب گھر میں کوئی انتقال ہو جائے نئے کپڑے نہیں پہنتے ہو، یہ پہلی غمی کی عید ہے اور پہلی عید ہے، میرا حسین نے سب کچھ صدقے، میرے حسین کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے۔ آج اسی دن جس دن امام حسین دنیا سے گئے ہیں، جس دن امام حسین شہید ہوئے ہیں، اس دن تم اپنے بالی بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر فرضی کربلا میں گھماتے ہو، کیا تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ کہ ذرہ برابر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ تمہیں معلوم ہے آج دنیا کائنات کے اندر ہر قوم مسلمان قوم مسلم کے پیچھے پڑی ہے، ہمارے قرآن مقدس کو جلایا جا رہا ہے، جہاں جس کا دل کرتا ہے مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے مسلمان کو مار دیا جاتا ہے۔ آخرکار ان کے اندر اتنی ہمت کیسی آئی کہ ہمارے اللہ کے قرآن کو جلا دیں؟ آخرکار ان کے اندر اتنی ہمت کیسی آئی کہ اے مسلمان، یہ قوم مسلم کو جہاں مسلمان کو چاہتے ہیں وہاں ٹارگٹ کر دیتے ہیں؟ آخرکار اس نے ہمت کیسی آئی؟ تو آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں، جب قوم مسلم خدا کے فرمان کی نافرمانی کرنے لگے، جب قوم مسلم خدا کی نافرمانی کرنے لگے، جب قوم مسلم مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیتی ہے، جب قوم مسلم دامن حسین کو چھوڑ دیتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا چھوڑ دیتی ہے، اس دن اس قوم مسلم کے لیے زوال کا وقت آ جاتا ہے۔ اور دیکھو ذرا آج قوم مسلم کا حال تو یہ ہے کہ جہاں تم چلے جاتے ہو ہر جگہ تمہیں قوم مسلم اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور ہر جس جگہ تم چلے جاؤ قوم مسلم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور تم دیکھو 10 ایک محرم سے لے کر 10 محرم کو امام حسین سے محبت کرنے والے، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، امام حسین کی ان محبت کا دعویٰ کرنے والے، امام حسین کے ان باغیوں کے ساتھ سب میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ سب میں شامل ہو جاتے ہیں جو کام یزیدیوں نے کیا ہے، وہی کام امام حسین کے ماننے والے کرتے ہیں، جو خود کو غلام حسین ثابت کرتے ہیں وہی لوگ یزیدیوں کا کام کرتے ہیں۔ کان کھول کے سن لینا، حشر کے میدان میں جو انجام یزیدیوں کا ہوگا
وہی انجام تمہارا ہوگا، کیونکہ تم یزیدیوں کی پیروی کرتے ہو، جو کام یزیدیوں نے کیا ہے وہی کام تم کرتے ہو۔ میں ان بڑے بوڑھوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری سال جو دوسروں کا انصاف کرتے ہیں، اگر کوئی لڑائی لڑتے تو ان کا انصاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لڑنا بری بات ہے، اگر بچہ گالی بکے تو ہمیں اس کو ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹا گالی نہ بکو، بری بات ہے، اگر کسی بڑے کا ادب نہ کرے، کسی بڑے کو سلام نہ کرے، تب کہتے ہیں بیٹا بری بات ہے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ پوری سال انصاف کرنے والوں، پوری سال انصاف کی عدالت کو قائم کرنے والوں، تمہاری وہ عدالت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ تمہارا انصاف محرم کے دنوں میں کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ تم سارا دن کی یہ بات غلط ہے، فلا بات غلط ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن ڈھول بجانا کیا غلط نہیں ہے؟ تمہاری عدالت کہاں چلی جاتی ہے؟ تمہارا انصاف کہاں چلا جاتا ہے؟ انصاف پوری زندگی، انصاف پورے 11 مہینے انصاف کرنے والوں، یہ فلا چیز بری ہے، فلا چیز بری ہے، کیا امام حسین شہید ہوئے جو اس دن ڈھول بجانا یہ برا نہیں ہے؟ اب تمہارے منہ سے لبوں سے الفاظ کیوں نہیں نکلتے ہیں کہ ڈھول بجانا برا ہے؟ ان کا بائیکاٹ کرو، چندہ نہ دو، ان میں شامل نہ ہو، کچھ بھی نہ کرو، بلکہ کان کھول کے سن لینا، اگر تم ایسا کرو گے تو کل میدان محشر میں میرے حسین کو منہ کیا دکھاؤ گے؟